بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ ان تینوں باتوں سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بیت المقدس یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے کس قدر اہم اور مقدس ہے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیلی حکومت قائم ہوئی جس نے پہلی عرب اسرائیلی جنگ کو ہوا دی۔ یہ جنگ 1949 کو ختم ہوئی جس میں اسرائیل کو فتح ہوئی، مگر 7,50,000 فلسطینی بے گھر ہوئے اور ٹیریٹری کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ نمبر 1 اسٹیٹ آف اسرائیل، نمبر 2 دی ویسٹ بینک آف دا جارڈن ریور، اور نمبر 3 دی غازہ اسٹریپ۔ ناظرین، ہم اثر چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ 20ویں صدی کے حادثات و سانحات میں سب سے بڑا سانحہ مسئلہ فلسطین ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا عالم اسلام کے دل میں خنجر گھونپ رکھا ہے۔ یہود صدیوں مغصوب زمانہ رہے تھے اور مسیحان یورپ نے قرون وسطیٰ میں ان پر بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والے مظالم ڈھائے تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یہودیوں اور عیسائیوں میں مسلمانوں کے خلاف گٹھ جوڑ ہو گیا، اور یہی پہلی عالمی جنگ میں صہیونی یہودیوں نے اپنی بے پایاں دولت برطانیہ کے لیے جنگی وسائل فراہم کرنے میں جھونک دی، اور ان کے عوض اعلان بلفور کی شکل میں ارض فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری اور ایک یہودی مملکت کے قیام کا عہد لیا۔ اس خفیہ گٹھ جوڑ کے مطابق برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ جمانے کے بعد یورپی یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کا اہتمام کیا، اور آخر کار 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آ گیا۔ یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے انہیں کیمپوں میں نہایت ابتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا، اور تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ نام نہاد اقوام متحدہ، جس کا قیام دوسری جنگ عظیم کے بعد اس لیے عمل میں لایا گیا تھا کہ قوموں کے باہمی تنازعات کا منصفانہ حل پیش کرے اور عالمی جنگوں جیسی خون ریزی دوبارہ نہ ہونے پائے، اسی اقوام متحدہ نے صریحاً دھاندلی کی اور یہود و نصارہ کی خفیہ پخت و پز کے مطابق شرق اوسط میں ایک مستقل نزاع اور خون ریزی کی بنیاد رکھی۔ یہود تقریباً 3000 سال پہلے فلسطین میں آباد ہوئے اور کچھ عرصے کے لیے حکمران رہے تھے۔ شمالی فلسطین پر ان کا قبضہ زیادہ سے زیادہ 400-500 سال رہا تھا، اور جنوبی فلسطین میں یہ 800-900 سال آباد رہے تھے، جبکہ عرب قبائل 2,500 سال سے فلسطین میں آباد چلے آ رہے تھے۔ مگر یہود و نصارہ کی بنائی کردہ اقوام متحدہ نے یہود کا حق فائق گردانا اور انہیں فلسطین میں اپنی مملکت قائم کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ارض فلسطین کو یہودیوں اور عربوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر اس تقسیم میں بھی صریحاً ناانصافی کی گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد تقسیم منظور کرتے ہوئے 12.5 لاکھ فلسطینی عربوں کے لیے تو فلسطین کا 45% رقبہ مخصوص کیا، مگر 6 لاکھ یہودیوں کو 55% علاقہ بخش دیا، اور ظالم و جائر یہودیوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ پہلی عرب اسرائیل جنگ کے دوران فلسطین کا 78% تک رقبہ ہتھیا لیا، اور پھر 19 برس بعد تیسری عرب اسرائیل کی جنگ میں پورا فلسطین اور بیت المقدس یہودیوں کے تسلط میں چلا گیا۔ اس شرمناک دھاندلی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ نصف صدی کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے تھے، اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست بنے ہوئے ہیں۔ اسرائیل ایک توسیع پسند ملک ہے۔ وہ اپنی حدود کو مصر سے عراق اور مدینہ منورہ سمیت حجاز تک پھیلانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اسرائیلی پارلیمنٹ کی عمارت کی پیشانی پر یہ الفاظ کندہ ہیں: اے اسرائیل، تیری حدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ یہودیوں کے اس مکروہ منصوبے کے باوجود مسلمانوں کی آنکھیں کب کھلیں گی؟
ستم یہ ہے کہ 55-56 اسلامی ممالک خواب غفلت میں سوئے پڑے ہیں اور کسی کو احساس نہیں کہ ان کے بھائی فلسطینی مسلمان یہودیوں کے ہاتھوں بے پناہ مصائب برداشت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بیت المقدس یہودیوں کے غاصبانہ کنٹرول میں ہے، جبکہ وہاں مسجد اقصی بھی ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہودیوں نے اسے مسمار کر کے وہاں ہیکل سلیمانی ازسر نو تعمیر کرنے کا طے کر رکھا ہے، جسے پہلی صدی عیسوی میں بت پرست رومیوں نے مسمار کر دیا تھا۔ 10 سال پہلے ظالم بھارتی ہندوؤں نے اجودھیا میں تاریخی بابری مسجد شہید کر دی۔ حال ہی میں افغانستان میں سینکڑوں مساجد امریکیوں اور برطانیوں کے جارحانہ حملے اور بے پناہ بمباری میں شہید کر دی گئی ہیں۔ اب اگر اسرائیل یہودیوں نے موقع پا کر مسجد اقصی بھی شہید کر دی تو یہ عالم اسلام کا بے پناہ نقصان ہوگا جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکے گی۔